السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دیکھیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرا، ہم انسانوں کو پیدا کرا، جناتوں کو پیدا کرا، مخلوقات کو پیدا کرا، چرندے پرندے ہر چیز کو پیدا کرا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرا اور اللہ نے ہمیں پیدا کرا اور پیدا کرنے کے بعد وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ دیکھیے اللہ رحیم ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمانیت سے بندے واقف نہیں ہیں، کہ میں گنگوں کی بھاشا بھی سنتا ہوں، بہروں کی بھی بھاشا سنتا ہوں، بہروں کی بھی الفاظ کو سنتا ہوں، جو بول نہیں سکتے میں ان کی بھی دھڑکن کو جانتا ہوں، میں ساتوں زمین کے اندر کیڑوں کی دھڑکن کو بھی سنتا ہوں، اور میں پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہوں۔ میری قدرت اتنی بڑی ہے، اور بے شک ظاہر سی بات ہے وہ رب ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے وقت اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں کہ بندے تو میرے پاس آ، مجھ سے مانگ، اپنی دل کی جستجو مجھ سے ظاہر کر، کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری سنوں گا۔ بندے بندے کی نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں تو میں ہی تمہاری سنوں گا۔ دیکھیے اللہ کن کہہ دے تو ہماری سانسیں پلٹ جاتی ہیں، ہم اللہ کن کہہ دے تو ہماری سانسیں پلٹ جاتی ہیں، اللہ کن کہہ دے تو ہماری تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ہم اگر دور پڑے رہے نا تو اللہ پاس بلا لیتا ہے، ٹھوکر دے کر اللہ ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری دل کی آرزو تک کو جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارے چھپوں کو ظاہر کو سب کو جانتا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیے حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 6805 ہے، اس میں حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے لیے کچھ بھی گمان کرتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے بھری مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنی اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش ہاتھ بڑھاتا ہے نا تو میں اس کی طرف پورا ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ جب ہم اس کی طرف تھوڑا سا بڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف کتنا بڑھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو میری ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ واقف ہے ہم سے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے نا تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ وہ ہماری کمی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان پاتے، وہ ہماری کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جان پاتے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ اس نے کسی انسان کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو اچھا بنایا، کسی کو برا بنایا، کسی کو موٹا بنا دیا تو کسی کو پتلا بنا دیا، کسی کا قد لمبا کر دیا تو کسی کا قد چھوٹا کر دیا۔ اس نے چرندے پرندے درندے سب بنائے۔ ایک چھوٹی سی چیٹی کو لے لو، وہ کیسی ہے، اس کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، جس سے وہ چل سکتی ہے، کھا سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، بولتی بھی ہے، چل بھی سکتی ہے، باتیں بھی کر سکتی ہے، اپنے کام کو بھی کر سکتی ہے۔ وہ تو ایک چھوٹی سی چیٹی ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے روح بخشی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے کی طاقت بخشی ہے۔ وہ رب اتنا رحیم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسایا، آسمان سے بارش کو برسایا، زمین سے پیڑ پودوں کو اگایا، اور پھر بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ دیکھیے بھینس جو ہوتی ہے نا وہ کالی رہتی ہے، دیکھنے میں تو وہ کالی ہے، لیکن چارہ وہ ہرا کھاتی ہے۔ جب اس کو کاٹتے ہیں تو وہ اس کے اندر سے خون لال نکلتا ہے، لیکن جب اس کو دودھتے ہیں تو وہ وائٹ دودھ دیتی ہے۔ تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو پیدا کرا اور مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ تو ہمیں اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ وہ رحیم ہے، اس کی ذات عظیم ہے، اور اس کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کی قدرت تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔
کیسے پہنچ سکتے ہیں ہم اس کی قدرت تک؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کرا ہے، اور انشاءاللہ وہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو بس میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کی قدرت مین چیز، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی قدرت کو جانیے، اللہ کی قدرت کو پہچانیے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہر بری چیز سے، ہر بڑی مشکلات سے ہمیں اللہ تعالیٰ خود بخود دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، جس کے در پر، اس کے در پر سکون ملتا ہے۔ کس کے در پر؟ اللہ کے در پر سکون ملتا ہے، اللہ کی عبادت سے نور ملتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے نا اللہ کے سامنے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ تو میں یہی آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے اپنے دلوں میں بھی، اور سب سے یہی آرزو ہے کہ اپنے دلوں میں جب بھی تنہائی ہو، کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی قدرت کو پہچانیے، کہ جس طریقے سے اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، پھر زندگی بخشنے کے بعد اس نے ہمیں 2 آنکھیں دی جس سے ہم ہزاروں رنگ دیکھ سکتے ہیں، اس نے ہمیں زبان دی جس سے ہم بول سکتے ہیں، اس نے ہمیں کان دیے جس سے ہم سن سکتے ہیں، اس نے ہمیں 2 پیر دیے جس سے ہم چل سکتے ہیں، اس نے ہمیں 2 ہاتھ دیے جس سے ہم کام کر سکتے ہیں، اس نے اتنا بڑا سورج بنایا جو 12 لاکھ گنا بڑا ہے، پھر وہ سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، وہ کتنا بڑا رحیم ہے، پھر چاند نکلتا ہے، پھر وہ چاند غائب ہو جاتا ہے، پھر رات کو اندھیرا لا کر کھڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر دن میں سورج لا کر نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے، اللہ کی قدرت کو جانیے۔ جب ہم اللہ کی قدرت کو جانیں گے نا کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اس نے کیسے بنائی، اتنی بڑی بڑی آسمان کو بغیر ستون کے اس نے کھڑا رکھا ہے، جما رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو دیکھیے، اللہ اگر رات کو اندھیرے نہ کرے تو ہم سو نہیں سکتے، اور اللہ دن میں اگر روشنی چیزوں کو مبتلا نہ کرے تو ہم اپنا کام نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے۔ تو میں جو بول رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی سنا ہو، دل کی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔